اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل کا نام قرآن خوشحالی کا سبب ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی ترجمہ و تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی آیت نمبر 153 کے ترجمے اور تفسیر کو بیان کریں گے، جیسا کہ اللہ پاک اس میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا استعینوا، اور مدد طلب کیا کرو، بالصبر، اور صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ مع صابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کی امامت کا جو شرف تمہیں بخشا گیا ہے، اس کی ذمہ داریوں سے پورا ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، مشکلات سے گھبراؤ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر بھروسہ کر کے قدم بڑھاتے چلو، اور نماز سے اپنی بندگی کا تعلق کو پختہ بناتے رہو، یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ انسان کو جب کوئی نعمت میسر ہوتی ہے تو مسرت ہوتی ہے، اور جب کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس پر راضی رہے، حتیٰ کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر کامل ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح انسان کو جب کوئی نعمت میسر ہوتی ہے تو مسرت ہوتی ہے۔ اپنے نفس کو دین کی بات کا پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کوئی کام نہ ہونے دینا، اس کے کئی مواقع ہیں۔ ایک موقع یہ ہے کہ آدمی امن و چین کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہو، مال و دولت، ساز و سامان دیا ہو، تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان کا دماغ خراب نہ ہو اور اپنے اللہ کو بھول نہ جائے، غریبوں کو حقیر نہ جانے، ان کے ساتھ نرمی و احسان کرتا رہے۔ اگر نفس عبادت و نماز وغیرہ میں سستی کرتا ہو یا نفس کنجوسی کرتا ہو، زکوٰۃ وغیرہ دینے میں، ایسے موقع پر 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ عبادت سے پہلے نیت درست کریں کہ اللہ ہی کے واسطے یہ کام کرنا ہے۔ عبادت کے وقت کم ہمتی نہ ہو، جس طرح اس کی عبادت کا حق ہے ادا کریں۔ عبادت ادا کرتے وقت عبادت کے بعد اس عبادت کو کسی کے روبرو ذکر نہ کرے۔ گناہ کے وقت صبر کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کو گناہ سے روکے، اور صبر کا ایک اور موقع یہ ہے کہ کوئی شخص بھی تکلیف پہنچائے، برا بلا کہے، اس وقت کا صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے، خاموش ہو جائے۔ کسی عزیز کے مر جانے پر صبر کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی خلاف شرع کلمہ زبان سے نہ نکالا جائے۔ مصیبت کے وقت صبر پر بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی بندے کی طرف مصیبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں اور اس کے بدن، مال یا اولاد کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، پھر وہ اس بات پر صبر کرتا ہے، تو قیامت کے دن مجھے شرم محسوس ہوگی کہ میں اس کے لیے میزان نصب کروں یا اس کے لیے دیوان حاضر کروں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن بندہ مصیبت کے وقت قرآنی ہدایات کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے اور اس کا نعم البدل عطا کر، تو اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اس کا بدلہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا۔ اللہ نے فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا اور میری زیارت سے مشرف ہوگا۔ اور ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو کسی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا، تو اس کے گوشت اور خون کو بدل کر اس سے اچھا گوشت خون عطا کرتا ہوں۔ پھر اگر وہ بیماری سے شفا یاب ہو جاتا ہے تو اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ اگر وہ شفا یاب نہ ہو سکے اور وفات پا جائے تو وہ میری رحمت کے جوار میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے پروردگار، اس غمزدہ کا بدلہ کیا ہے جو مصائب پر محض آپ کی رضا کے لیے صبر کرے؟ تو اللہ
अल्लाह ने कहा इसका बदला ये है कि मैं इसको ईमान का ऐसा लिबास पहनाऊंगा कि जो इससे कभी उतारा ना जा सकेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रसूल पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक नकल फरमाते हैं कि जिस शख्स के 3 बच्चे फोत हो गए वो दोज़ख सिर्फ अल्लाह ताला के इस कौल को पूरा करने के लिए जाएगा जो कि इस आयत में है, तुम में से कोई भी नहीं जिसका गुज़र इस पर ना हो, यानी महज अबूर के लिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र है कि इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो इसे 7वें दिन अपने पास बुला लेते थे। पूछने पर फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि इसकी कुछ मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो जाए ताकि मर जाए तो इसका अजर ज़्यादा मिले।